بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بہترین زندگی گزارے، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، جو عقل سمجھ رہ سے کر سکتا ہو. کہتے ہیں کہ ہم زندگی کو اچھی طرح گزارنا چاہتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہوتی ہے. اب ایک ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، ایک اس کے رب کا فرمان ہوتا ہے. اس میں دونوں میں فرق ہے. رب کے فرمان میں بہترین زندگی کے بارے میں دو تین چیزیں ذکر کی، اگر آپ وہ کرو گے تو آپ کو اللہ پاک بہترین زندگی عطا فرمائے گا. آج کل ہم کیا کہ اچھی زندگی سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لینڈ کروزر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، پیسے ہو، یہ ہو. نہ یہ اچھی زندگی کا دروازہ اس پر نہیں ہے. ابھی ہم اللہ کے فرمان پر آتے ہیں کہ اللہ کا کیا فرمان ہے. اللہ پاک نے کس کو حیات طیبہ کہا ہے، ادھر بات سوچی کی ہے. دو تین الفاظ: من عمل صالحا من ذکر، من عمل صالح، جس نے بس نیک کام کی، بس یہی زندگی ہے. من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. فلنحینہ حیاتا طیبہ، میں اس کو ضرور بضرور دنیا میں بہترین زندگی عطا فرماؤں گا. یہ نہیں، یہاں تک محدود نہیں آگیا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کو قیامت میں، اس کو قبر میں ان کے اعمال کا بدلہ بھی دوں گا جو انہوں نے دنیا میں کیے. دونوں فائدے، دو فائدے. ہر انسان چاہتے کہ مجھے دین دنیا دونوں کامیابی حاصل ہو، تو اللہ نے اس کو نیک اعمال منحصر فرمائی. ابھی من عمل صالح، صالح لفظ تھوڑا سا ہے، تین چار لفظ حرف کا مجموعہ ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت زیادہ ہے. صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح انسان کون ہے؟ قرآن میں کس کو فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ. ابھی صالحین کیا، پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی بہتر اس کی کیا ہے، دوستی ہے. ابھی صالح لفظ کون ہے؟ عام الفاظ میں بتاؤں کون ہے؟ مختصر ہے کہ جس کو دے کر اللہ پاک آپ کو یاد ہو جائے، یہ صالح بندہ ہے. بس جس انسان کو دے کر آپ کو اللہ پاک یاد ہو جائے، بس یہ صالح ہے. بعض ایسے لوگ ابھی اس معاشرے میں اب بھی موجود ہیں، کون کو دیکھنے سے انسان کو اللہ پاک یاد ہو جاتا ہے، بس یہ صالح ہے. بس اس کو مضبوطی سے پکڑو، ان کے راہ پر چلو. بس یہ صالح کا فیصلہ آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ آدمی نیک ہے. کسی افتاح پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ایک صالح کون ہے. بس جس کو آپ نے دیکھ لیا، اس کے دیکھنے کے بعد آپ کو اللہ پاک یاد ہو گیا، بس یہ صالح ہے. لیکن وہ دیکھنے کے لیے بھی آپ کے اندر تڑپ کا ہونا ضروری ہے. ایک بے تڑپ آدمی زمانے کی ولی کو دیکھ لے کہ اس سے بڑا ولی دنیا میں نہ ہو، لیکن اس کے دل میں تڑپ نہ ہو، اس کا دل فیصلہ نہیں کر سکتا. ایک آدمی کہ دل میں تڑپ ہو کہ میں اللہ کو پاؤں، اللہ کی طرف جاؤں، جب وہ نیک آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں تھوڑی سی کچھ ہونے لگتا ہے. اس کا دل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے، نیک ہے. بس یہ صالح ہے. یہ تو ہو گیا تصوف کی طرف صالح. عام الفاظ میں کیا کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن و سنت کا 100% متبع ہو، قرآن و سنت کے اعمال پر 100% چل رہا ہو، جو گناہ کبیرہ کا پر دوام نہیں کرتا، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، گناہ صغیرہ پر دوام نہیں کرتا، ہمیشوالی نہیں کرتا، وہ نیک آدمی صالح ہے. اس کو دیکھو معاشرے میں، دیکھو کون ہے صالح، خود اندازہ کوئی ہے؟ ہر انسان گناہ کبیرہ، ہم تو سیکنڈ پر گناہ کبیرہ کرتے ہیں. اللہ نے تو راز بتا دیا، من عمل صالح، صالح بن جاؤ. جب یہ بن جاؤ کہ تو انشاءاللہ پاک آپ کو کیا کرے گا، بہترین زندگی عطا فرما دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا قرآن جھوٹ نہیں بولتا، ہم جھوٹے ہیں. ہم اپنے آپ کو صالح نہیں بنا رہے ہیں. دن بدن شیطانیہ، دن بدن شیطانیہ.
جتنے بڑے ہو رہے ہیں شیطانی بڑھ رہے ہیں. کوئی اندر کا چینج کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا. نماز پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, اندر کچھ بھی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. قسم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بھی ابھی تک پتہ نہیں کہ ہم کس لیے اللہ پاک ہمیں بھیجے. بس مشین کی طرح آتے نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں. کبھی دل نے کچھ کہا بھی نہیں کہ کس لیے ہم عبادت کرتے ہیں, کیوں اللہ کی خاطر بیٹھتے ہیں, یہ کس لیے نہیں فرمایا. وہ کل حدیث بھی گزری ہے نا کہ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, کہ اللہ پاک آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے, نہ آپ کے جسم کو دیکھتا ہے, نہ آپ کی صورت کو دیکھتا ہے, بلکہ اللہ پاک آپ کو دل کو دیکھتا ہے, کیونکہ دل مدار ہے. اس دل میں جب اللہ کی محبت ڈالو گے تو دل فیصلہ کرے گا نا. ابھی ہم نے اللہ کی محبت کا, اللہ کے عشق کا گھونٹ پانی نہیں پیا تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ اللہ کا محبت کیا ہوتی ہے. جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے نا, دل خود ہی فیصلہ کرے گا. اس دل میں نہ اللہ کی محبت ہے, نہ اللہ کی رسول کی محبت آئی ہے. دل پتھر بنا ہوا ہے, گناہوں کے جیسے پتھر ہے, پتھر ہے, پتھر ہے, پتھر ہے. دل اندر پتھر کی درمیان آپ نے گیر لیا ہے. جب بھی دل میں اللہ اور رسول کی باتیں آتی, پتھر سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی. دل کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا. دل نرم ہے, دل کیفیت والا ہے. جب اس پتھر کو ہٹاؤ گے تو اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیفیت اتریں گی. جب اللہ تعالیٰ کی محبت کیفیت اتریں گی تو آپ کا پورا بدن کیا ہوگا, عشق فی اللہ, عشق فی الرسول کا پروانہ بن جائے گا. لوگ دیکھ کر, آپ کو دیکھ کر اللہ سے محبت کی تقاضی, آپ کو دیکھ کر لوگوں کی دل میں اللہ کی محبت خود بہت بڑھ جائے گی. آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.